میرے علم کے مطابق آج پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ جولائی کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگست 21 سے 22 تک عوام کے لیے کچھ ایسا رد و بدل آنے لگا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت بہتر ہونے والا ہے۔ وہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، پھر جب اسے کھینچتا ہے تو پھر انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ات خدا دا ویر، جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی، پھر وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ات خدا دا ویر ہے۔ کچھ سیاستدان نہایت ہی عجیب مشکلات کا شکار ہونے جا رہے ہیں، جو بڑے خوشحال ہیں اس وقت، صاحب اقتدار بھی ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یعنی 19 سے 21 اگست کے دوران یہ 3 دن اتنے اہم ہیں کہ آپ علی بھائی کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ واقعی ملک میں ایک انوکھی تبدیلی آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو میرا علم کہتا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بے شک اس وقت عروج جس پارٹی کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عزت اور اعلیٰ مرتبے سے نوازے، لیکن جو لوگ میری اس پاک سرزمین کے مخلص ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی، کیونکہ ہم لوگ روحانیت سے مزین لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے علم کے مطابق ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو بغیر کسی اپنی پسند یا کسی کی پسند کا خیال رکھے بغیر ہمیں یہ بات بتانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں ہمارے ملک کے، کہ مہنگائی اس قدر عروج پر ہے، اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے نا ملک بدر کہنے لگا تھا، ان کو سیٹ سے اتار رہے ہیں۔ لیکن آپ سب کے سامنے حالات کیا ہیں، اور استخارے کے مطابق یہ ہے کہ جو اس ملک کے مخلص سے نہیں ہیں، ظاہر تو سبھی کرتے ہیں نا کہ ہم مخلص ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا اٹل ہوتا ہے۔ وہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، بہت زیادہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، پھر جب اسے کھینچتا ہے تو پھر انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ات خدا دا ویر، جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی، پھر وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی بھی سیاستدان سے بڑی عزت اور بڑا رتبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کم از کم اپنے ملک کا مخلص ہوتا ہے۔ وہ کم از کم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کا سوچے، اپنی آل اولاد کا سوچے، اپنے سٹیٹس کا سوچے، لیکن بھوک سے بلکتے ہوئے ان سفید پوش لوگوں کو نہ سوچے جو اس وقت تپتی ہوئی دھوپ میں، یہ جو معاشرے کی تپتی، سیاست کی جو تپتی دھوپ ہے نا، وہ سوا نیزے پر ہے۔ لیکن کبھی سیاستدانوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ سفید پوش فیملیاں جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی، امیر تر ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، غریب تر ہے۔ غریب اور سفید پوش آدمی اس وقت سب سے زیادہ پس رہے ہیں اس چکی میں، جس کو پیسنے والے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کون ہے۔ جو ملک خود دار نہیں، جو ملک اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے پیار نہیں کرتا نا، اس عوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم نے آج تک ہمیشہ کہ میرا چاچا نون لیگ کا، میرا تایا نون لیگ کا، اس لیے میں بھی نون لیگ کا ہوں، میرے انکل پیپلز پارٹی کے ہیں لہٰذا میں بھی پیپلز پارٹی کا ہوں، میری نوجوان، میرا بیٹا، میرے بھائی، میرے کزن پی ٹی آئی کے ہیں تو میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں۔ میں آج آپ سے اس چینل کے حوالے سے جو پہلا انٹرویو ہے، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، آپ نون لیگ کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، آپ ایم کیو ایم کے بھی ہیں، آپ دیگر پارٹیوں کے بھی ہیں۔ آپ میں سے قائد اعظم والا کون ہے؟ حضرت قائد اعظم نے جو قربانیاں دی، حضرت قائد اعظم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے، اور ہم ذاتی طور پہ مخالفت کرتے ہیں، یہ میری پارٹی ہے تو وہ صحیح ہے، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ غلط ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، لیکن یہی انگلی اٹھا کے ایک دفعہ یوں کر کے دیکھیں، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بہت بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ تو جانتا ہے نا کہ حق کیا اور باطن کیا ہے۔ آپ جتنی بھی جو ہے نا سیاست کے طور پر آپ عوام کا بیڑا غرق کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، میرے علم کے مطابق آج پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ جولائی کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگست 21 سے 22 تک
عوام کے لیے کچھ ایسا رد و بدل آنے لگا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت بہتر ہونے والا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہر سیاستدان آتا ہے، دعوے کرتا ہے، بعد میں جب وہ اس کو اتار دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے بھی یہ کیا، اس نے بھی یہ کیا، اس کے بندوں نے بھی یہ کیا، اس کے بندوں نے بھی یہ کیا۔ جو ایک پاکستانی ایک چھوٹا سا 5 روپے 10 روپے کا شیمپو لاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ۔ آپ ٹیلی فون کا کارڈ لوڈ کرواتے ہیں تو ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہیں تو ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ جائز میں بینک میں کہیں بھی اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو آپ رکھوانے پہ بھی ٹیکس ہے اور نکلوانے پہ بھی ٹیکس ہے۔ غریب انسان سانس سانس پہ ٹیکس دے رہا ہے۔ ابھی شکر ہے آپ لوگوں نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا، ورنہ غریب آدمی تو سانس لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں اس انٹرویو میں پوری دنیا سے مخاطب ہو کر یہ ضرور کہوں گا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بڑا درد دل رکھتے ہیں۔ ایک اکثریت جو ہے نا وہ حق پہ اس لیے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کا چاچا ماما تایا کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن جو نبی زادہ ہو نا، جو جتنے بھی سید لوگ ہیں اور وہ حق پہ ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں ہماری اس پاک سرزمین کے لیے۔ اور بالخصوص ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انسان کا پیٹ کتنا، یہ جو سیاستدان اپنی اولاد کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے ہیں، سوئس بینک میں اپنی جائیداد اکٹھی کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اچانک آپ کو کوئی موذی مرض ہو جاتا تو آپ کا پیسہ تو آپ کو نہیں بچائے گا نا، اور آپ کتنا جئیں گے؟ اگر آپ غریب عوام کا خیال نہیں رکھتے تو مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں، آج سے 100 سال پہلے آپ تھے یا نہیں تھے نا؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آج کے 100 سال بعد بھی آپ زندہ ہوں گے؟ اگر نہیں تو یہ مال و زر کس کے لیے آپ اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیوں ان غریب عوام کی بد دعائیں لے رہے ہیں کہ جو اپنا بل جمع کرانے سے بھی قاصر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری سفید پوش بیٹیاں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھر کا بجلی کا بل، اپنے کرائے، مالک مکان کرایہ بڑھا دیتا ہے، آپ پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی سے ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن جو مزدور آدمی ہے اس کی مزدوری تو نہیں بڑھی نا، وہ تو اتنا ہی کام کرے، وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دے، وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائے، ان کا پیٹ کیسے پالے؟ عید تہوار پہ آپ زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کے بچے ترستی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر بقرہ عید گزری ہے ماشاءاللہ، بہت سارے لوگوں نے مہنگائی کا رولا بھی ڈالا، لیکن بکر منڈی میں اتنا رش تھا کہ آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ قربانی کرنے والوں نے کی، آپ قربانی کر کے اپنے ریفریجریٹر بھر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ محلے میں کس کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہم اس کے گھر جا کے گوشت دیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ تو مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، تم جیسے ہوگے تم پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج عہد کیجئے، تجدید عہد کیجئے کہ اپنی اس پاک سرزمین کے لیے بھی سوچیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دفعہ خانہ کعبہ پہ پاکستانیوں نے جو سب سے زیادہ دعا مانگی، اگر میں کسی ایک شخصیت کا نام لوں گا تو سیاسی طور پہ ہو جائے گا کہ شاید میں ان کے ساتھ ہوں، نہیں، میں صرف پاکستان کے ساتھ ہوں۔ جو میرے پاکستان کا مخلص ہے، ایکس وائی زیڈ، وہ جو بھی سیاسی پارٹی ہے، خدا کی قسم اسے جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے ملک کا مخلص ہے، اور جو میرے ملک کا مخلص نہیں ہے اس کی جان لینے کے لیے میں تو تیار نہیں، نہ میں بددعا دوں گا، لیکن غریب عوام کی آہیں سسکیاں عرش بری پہ جب جا کے ٹکرائیں گی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 21 اگست یعنی 19 سے 21 اگست کے دوران یہ 3 دن اتنے اہم ہیں کہ آپ علی بھائی کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ واقعی ملک میں ایک انوکھی تبدیلی آئی ہے۔ خدادہ ویر ہے، کچھ سیاستدان نہایت ہی عجیب مشکلات کا شکار ہونے جا رہے ہیں، جو بڑے خوشحال ہیں اس وقت، صاحب اقتدار بھی ہیں، لیکن اصل صاحب اقتدار وہ پروردگار ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالمیت پر، ناموس رسالت پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ حقیقی رہنما ہیں۔ اور جو یہود و نصارہ سے ہاتھ ملائے اور کمپرومائز کرے، اپنی غریب عوام کا ہرگز نہ سوچے، اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے یا میرا اللہ کرے گا، اور انتظار کیجئے آپ 21 اگست کا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے 5 دفعہ ذائچوں میں اور استخارہ کرنے میں دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگست کا مہینہ بہت اہم ہے۔ آج اختتام پر میں صرف اتنی ہی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو زندگی دے، آپ میں سے ہر شخص کو، ہر سیاستدان کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے،
کیونکہ جو میڈیا کو عروج دیا ہوا ہے، میڈیا کی پیٹ بھر رہا ہے، میڈیا جو انجوائے کر رہا ہے، ہمارے صحافی برادران کی زندگی اور گھر کی روٹی چل رہی ہے، وہ آپ لوگوں کی شعبدہ بازیوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آج سیاست میں کیا ہوگا، کل سیاست میں کیا ہوگا۔ یہ چینل چل رہے ہیں، یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی لگی ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے۔ میرا بھائی یہ اسکرین پر آپ کو نمبر بھی دے رہا ہے، آپ بجائے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ان جھوٹے پیروں کے پاس جا کے آپ اپنے استخارے کرائیں، اپنے عملیات کروائیں۔ میں نمبر اپنا اسکرین پہ دے رہا ہوں، آپ کو میں سکھاؤں گا استخارہ کرنا، آپ اپنا استخارہ خود کریں، مت دیں کسی کو پیسے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو پیر آپ سے پیسے مانگ رہے کہ اتنے ہزار دیں میں آپ کا کام کر دوں گا، وہ تو آپ کا محتاج ہے، وہ تو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ آپ کا کام کیا کرے گا؟ آپ اس کا کام کر رہے ہیں، اس کے پیر تو آپ ہیں جو اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ جو سچا علم نجوم رکھتا ہوگا، جو سچا علم روحانیت رکھتا ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، اس کے پاس گاڑیوں کی لائنیں نہیں ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا میری طرح ہوگا، میں الحمدللہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہوں، کسی سے ڈونیشن لیے بغیر الحمدللہ آج کے دن پورے جو ہے نا 16 سال 11 دن ہو گئے مجھے اولڈ ہاؤس چلاتے ہوئے۔ ایک بابا جی سے سٹارٹ لیا تھا، آج 73 پیپلز ہیں، جن میں سے 23 خواتین ہیں میرے پاس۔ میں چلا رہا ہوں، میرا رب چلا رہا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی آج میں لائیو کہہ رہا ہوں کو بتائے کہ لیجیے کو ہم نے اتنے ہزار ڈونیشن دیا، یہ چند روپے بھی ڈونیشن دیے، میں کامل ایمان کے ساتھ اپنے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہ کے اسماء گرامی ان کا ذکر خود بھی کرتا ہوں، اپنے مریدین کو بھی دیتا ہوں۔ آپ تسبیحات کریں، آپ اچھے مجھ سے نہ صحیح کسی ایسے روحانی معالج کو پکڑیے کہ جو صاحب علم بھی ہو۔ داڑھی رکھ کے، کینٹھے پہن کے، رنگز اور لمبے لمبے بال رکھنے سے کوئی پیر نہیں ہوتا۔ پیر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے اصل اس راستے سے پہچانا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ نماز پڑھیں، عبادات کریں۔ حلیے اور گیٹ اپ سے ہوتا تو یہ گیٹ اپ تو بہت سارے مذاہب کا بہت بھی ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ اللہ ہمیں بھی اس قابل کرے، مجھے بھی اس قابل کرے کہ میں بھی سنت رسول رکھ سکوں، لیکن سنت رسول کی پاسداری، اس کا احترام رکھنے کے قابل ہو جائے انسان تو پھر میں وہ بھی رکھوں گا۔ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھے کومنٹس کیے میرے ہی چینل پہ کہ آپ نے جس بیماری کا دم ڈالا وہ ٹھیک ہوگی، آپ نے جو استخارہ کیا وہ 100% ٹھیک ہوا، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ آپ استخارہ داڑھی سے کرائیں گے یا اس صاحب علم بندے سے کرائیں گے کہ جس کے پاس علم ہے؟ اس لیے اپنے اندر کے تعصب کو ختم کر دیجئے۔ گیٹ اپ حلیے پہ جاتے ہیں تو ہمارے سیاستدانوں سے اچھا گیٹ اپ تو کسی کا نہیں ہوتا، جو ڈائس پہ کھڑے ہو کر ڈائس توڑتے ہیں، جذبات میں آ کے آپ کو کہتے ہیں میں غریب کے ساتھ یہ کروں گا، میں اور کہتے ہیں غربت ختم کروں گا، ایک حد تک آدھا وعدہ نبھاتے ہیں، وہ غربت تو نہیں ختم کرتے، غریب ختم کر رہے ہیں تیزی سے۔ کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس مہنگائی، اس ظلم کدے میں، اس تاریخی بدترین پاکستان کے دور میں، وہ سفید پوش بیٹیاں جو اپنے گھر اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اپنے شوہر کے تقدس کی وجہ سے گھر بیل بجے تو دروازہ نہیں کھولتی، آج وہ اپنے بل جمع کرانے کے لیے، آج وہ اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے اپنی عزت تک بیچنے کے لیے تیار۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ میں سے کوئی وہ عاشق رسول نہیں ہے؟ کہاں وہ صحابہ رضوان الاجمعین جو کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا پیاسا مر جاتا تو وہ میری ذمہ داری ہے؟ آپ کیسے سیاست دان ہیں؟ آپ اپنے محل میں ہائی فائی ڈیجیٹل چیزیں، آپ کے پاس لائٹ جانے سے پہلے لائٹ آ جاتی ہے، سولر سسٹم ہے، ہر طرح کی سہولت آپ کے پاس میسر ہے۔ ذرا کسی غریب کی جھونپڑی میں ایک دن گزار کے دیکھیے، آپ زندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ زندگی جی رہے ہیں، جہنم کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں آپ۔ اگر ان ساری آسائشوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے زکوٰۃ کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، یہاں تو زکوٰۃ کھانے والے بھی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں۔ تو اپنے اللہ سے ڈریں، خدا سے ڈریں، وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے ملک کو جنت بنا لیں۔ میں نے ابھی ایک پلان شروع کیا اور آپ یقین کریں کچھ سیاستدانوں نے آن کے منع کیا کہ نہیں علی بھائی آپ ایسے نہ کریں، اس طرح تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے اور آپ جس سیاسی بندے کو کہیں گے لوگ اس کو ووٹ دیں گے، اور ہمیں پتہ ہے آپ کس کو پریفر کریں گے۔ میں کسی بھی عاشق رسول کو کروں گا، ہمیں آپ ثابت کر کے دکھا دیں آپ عاشق رسول ہیں سچے صحیح معنوں میں۔ ڈینمارک میں قرآن کی بھرمتی ہوئی، کہاں ہے ہماری حکومت؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دعوے کرتے تھے؟ یہاں نسبت ملائی جا رہی ہے کہ میں اور میرے بابا رسول اللہ اور ان کی بیٹی کی طرح ہیں۔ ان جیسا ہونے کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، نئی کائنات بنے گی،
پھر اس میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پیدا ہوں گے، پھر ان انبیاء کرام کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر ان کی بیٹی فاطمہ ہوگی۔ ایسا کچھ سوچنے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ انٹرنیشنلی آپ موسم کی انوائرمنٹ کو چیک کریں، وہ کیا ہو رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، گرمی کس قدر شدید ہوتی ہے۔ اس شدت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی بھرمار ہے۔ ہم تو 3-4 سال تو بھول ہی گئے تھے لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے۔ میرے اولڈ ہاؤس کا یو پی ایس خراب ہو گیا، میرے گھر کا یو پی ایس خراب ہو گیا، کیوں کہ 3 سال تو لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوئی۔ اور جو دعوے کرنے والے تھے، آج کیا ہو رہا ہے؟ عید کے دنوں میں بھی آپ نے نہیں بخشا اس لوڈ شیڈنگ کو۔ خدا را میں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہر نماز میں اپنے وطن کے لیے دعا کیجیے، اپنی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں۔ حضرت قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کا نہیں سوچا، انہوں نے آپ کو پاکستانیوں، آپ کو اپنی اولاد سمجھ کے آپ کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ اب کس کے ساتھ کیا ہوا؟ سیاستدان تو یہ کیا کہ ایزی ہو جاتے ہیں نا، کہ تقدیر بنانے والے نے کچھ کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے؟ نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی سیاستدانوں، تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کی رضا کی طرف آئیں۔ قرآن کی بے حرمتی اگر ہو تو یہ آپ کا فرض ہے، ڈھال بننا۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو یا بے حرمتی کرنے والا ملک بھی، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو گلے لگا کے شیک ہینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے وطن سے پیار کیجیے، اپنے دین اسلام سے پیار کیجیے، اور اگر آپ دین اسلام سے پیار کرتے ہیں تو اس پاک سرزمین میں جتنے بھی سکھ، ہندو، کرسچن بھائی ہیں، جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں، ان سے بھی پیار کیجیے، اس لیے کہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کوڑا پھینکنے والے نے جب 3 دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ کو فکر سے بخار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ سرور کونین کے گھر تشریف لے گئے، نہایت عاجزی سے اس بڑھیا سے اجازت مانگی کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ وہ ڈر گئی کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دم ڈالا، اسے صحت کاملہ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی، اس کے گھر کا جھاڑو لگایا۔ کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، محبوب خدا نے جھاڑو لگایا، اس کو پانی بھر کے دیا۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ تو خدمت کا، آپ تو خادم حلق بھی ہیں، سوری نکل ہی گیا منہ سے، لیکن ڈروں اپنے اللہ سے۔ اگر آپ عوام کے خادم ہیں تو رسول اللہ سے سیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا اخلاق ایک طرف، اور میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایک طرف۔ آپ اپنے اخلاق کو دیکھیے، ڈائس پہ کھڑے ہو کے دوسرے سیاستدان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، آپ اس کا چٹا پٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں عوام کے سامنے، کیوں کہ آپ کو ووٹ ملے۔ مت بھولیے وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سوری میری آواز بھر آ گئی تھی، میرے چہرے میں وہ غریب خواتین جو یہاں آستانے میں آتی ہیں، اور استخارہ جب کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے بچوں کی فیس دینے کی بجائے بجلی کا بل بھر رہے ہیں، اس لیے کہ کرایہ دار ہیں، اگر میٹر کٹ جاتا تو مال مکان گھر سے نکال دے گا۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کے لیے سوچیں۔ میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ اس ہاں جی، اجازت نہیں دے رہے وہ مجھے، جی بسم اللہ۔ نجوم بھی ہے، علم آپ کے پاس روحانی علم بھی ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، بشرا بی بی کی عمران خان سے علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کے بشرا بی بی کی جو شادی ہے وہ زیادہ دیر چل سکتی ہے؟ اچھا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ تعلق روحانیت سے ہے تو ہم ان لوگوں کی طرح انتشار پسند نہیں ہوتے، مجھے یہ بتائیں، غریب روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، گیس مہنگا، بجلی مہنگی، بل مہنگے، کرائے مہنگے ہیں، آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے عوام کو کہ بشرا بی بی کو وہ طلاق دے گا یا نہیں دے گا؟ میرے استخارے میں آتا ہے، سب کچھ کلیئر ہے، لیکن اگر اسے طلاق دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ غریب کو روٹی دے دیں گے؟ ارے عوام بھوکی مر رہی ہے، لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں، اور آپ عمران خان کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یار اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہی بات سوال معذرت کے ساتھ بھیا آپ سے نہیں میں کہہ رہا، لیکن عوام سے جو آپ دلچسپی رکھتے ہیں نا کہ نیچے کمنٹس کریں گے کہ ہمیں بتائیں، میں بتا سکتا ہوں، الحمدللہ اتنا علم ہے، لیکن میں آپ کو انتشار کی طرف کیوں لے کے جاؤں؟ میں رسول اللہ کے عشق کی طرف جاؤں، میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے احترام کی طرف لے کے جاؤں، ان کے طریقہ حکومت کی طرف لے کے جاؤں آپ کو؟
मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आप इस चक्कर में है कि निभेगी कि नहीं, और अगर तलाक हो जाती है तो उसके बाद वो शादी किससे करेगा? है वो आपके किसी अजीज से नहीं करेगा शादी। ठीक है, अगला आप जी बोलिए अगला बोलिए। सवाल मेरा यही था कि क्या इमरान खान को चौथी शादी करनी चाहिए? हाँ, 4 तो इस्लाम में जायज़ हैं, और जहाँ तक उससे सबक मिल गए हैं, और अब माशाल्लाह बापर्दा बीवी उसको मिल गई है। आप माजी पे ना जाएं उनके। हर इंसान का माजी इतना अच्छा नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। इमरान खान कभी क्रिकेटर था, वो पूरी दुनिया की सैर करता था, दुनिया उस पर मरती थी, लड़कियां पर्स में अपनी तस्वीरें उसकी लेके फिरती थी। आज उसके हाथ में तस्वीर, और मेरी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई, दोनों मुलाकातों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में तस्वीर, और नमाज के वक्त उन्हें मीटिंग छोड़ के नमाज पढ़ते हुए देखा मैंने। मैं सच्ची बात करूंगा। लेकिन मैंने कुछ हुक्मरानों को देखा, उनको तो ये नहीं पता हाथ ऐसे रखने हैं या ऐसे रखने हैं, लेकिन इस्लाम के अलमदार वो भी हैं, कहलाते हैं। तो शादी जो है ना, उनकी अभी मज़ीद फ़िलहाल इस जायचे में कुछ अरसे तक तो कोई दूसरी नहीं है, अभी वाली कायम दायम रहेगी। जो उनको तलाक दिलवाने के चक्कर में वो बस अफसोस करें बैठ के आप प्लीज़, क्योंकि मत करें ऐसी बातें। दुआ करें आप लोगों के घर बसते रहें। यही बात आपकी भाभी के लिए, आपके घर के किसी फर्द के लिए की जाती तो आप तो झुंझला के उड़ जाते, यार इमरान खान ने केड़ा कट्टा खोलिया ताड़ा, आप लोगों की भैंसें खोल के ले गया वो, कि शादी कब करेगी, कैसे करेगा, क्यों करेगा, तलाक होगी और फिर दोबारा शादी कब करेगा। आप ये सोचें पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं मर रहा। आप ये सोचें कि डॉलर कहां तक जा रहा है, वादे कस्में कहां गई, पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ता है, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इधर आपका ध्यान नहीं, तलाक की होएगी तो नहीं होएगी। इससे बेहतर जवाब मेरा ख्याल है मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बताइएगा क्या फराह गोगी गिरफ्तार हो सकती है? अच्छा उनकी गिरफ्तारी की बातें चल रही है। अच्छा, मुझे बचपन में ना वो एक बच्चा था, तो वो कहता है एक खातून को, आपा आपा दो पकाइयां टापा, एक पकाई गोगी ते आपा मरने जोगी। तो गोगी जो है ना, वो इसका एक अपना किरदार है। हम किसी के किरदार किसी नहीं कर सकते, ठीक है। हम सबको इज्जत देते हैं, और हम चाहते हैं आप लोग भी, अवाम भी सबको इज्जत दे। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी आपको। गिरफ्तार होने की बात यह है कि देखें, जिस मुल्क में कानून आप खरीद लें, अपनी मर्जी से कानून चलाएं, उसमें तो सोच भी नहीं सकते ना आपके कौन गिरफ्तार होगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी हमारी अदलिया में ऐसे जज साहबान ज़रूर हैं जिनको सल्यूट करने को दिल चाहता है। हर नमाज में उनके लिए, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करने को दिल चाहता है। इतना भी अंधेर नगरी नहीं है, कानून इतना भी अंधा नहीं हुआ। अगर आप अंधा हो भी गया ना, तो ऊपर से जब रस्सी खिंचेगी तो गिरफ्तारी से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैंने आपसे